مسیح کے پاک جلالی قادر نام سے میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر جیکب زیون ہے اور میں علاقہ عیسیٰ نگر میں خداوند کی خدمت سر انجام دیتا ہوں، اور میں شکرگزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر سرفراز ولیم کا، گواہی ٹیلی ویژن اس کی ساری ٹیم کا۔ خداوند خدا اس کا آسمان جو اچھا خزانہ ہے گواہی ٹیلی ویژن پر اور اپنے خادم پر کھولے رکھے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کے لوگوں، بائبل مقدس میں سے آج ہم مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے دیکھیں گے۔ خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو گے تو پھل نہیں لا سکتے۔ آمین۔ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ تشبیہاً طور پر مسیح انگور کے درخت ہمیں بتا رہے ہیں، اور مسیح نے کہا میرا باپ باغبان ہے۔ خدا جو ہے تشبیہاً باغبان کی معنی نظر آ رہے ہیں، اور مسیح نے کہا تم جو ڈالیاں ہو۔ ہم جو نظر آ رہے ہیں انسان وہ ہیں ڈالیوں کے طور پر، اور مسیح نے کہا جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے تاکہ اس کو ضائع کیا جائے، اور جو مجھ میں ہے اور پھل لاتی ہے مسیح نے کہا اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ خدا کے لوگوں، ہمیں یہ دھیان کرنا ہے کہ خدا باپ باغبان ہے، یسوع مسیح انگور کے درخت ہیں، اور ہم جو ہیں انگور کے درخت کی کیا ہے؟ ڈالی ہیں۔ تو حیرت کی بات جو ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے، ڈالیاں پھل لانے والے بھی ساتھ ہیں اور پھل نہ لانے والے بھی ساتھ ہیں۔ مسیح نے کہا جو مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی، مسیح نے کہا جو مجھ میں ہے اور پھل لاتی ہیں اور اسے وہ چھانٹتا تاکہ زیادہ پھل لائیں۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے جو مسیح کے ساتھ تو ہیں اور پھل نہیں لاتے ہیں وہ کون ہیں، اور جو پھل لانے والے ہیں وہ کون ہیں، اور کس طرح پھل لایا جا سکتا ہے، اور اگر پھل جو نہیں لا رہے ہیں ان کو کس طرح پھل لانا چاہیے، یہ ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے۔ یسوع مسیح نے جو یہ کہا کہ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی، آپ نے بہت سارے ایسے درختوں کو دیکھا ہوگا کہ درختوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈالیاں تو ساتھ ہوتی ہیں پر کیا ہے؟ کٹی ہوئی نظر آتی ہیں اور سوکھی اور مرجائی ہوئی، پر پھر بھی درخت کے ساتھ وہ لٹکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اس سے جو ہمیں نظر آتا ہے یہاں انگور کے درخت کو دیکھنے سے کہ انگور کے درخت کے ساتھ اس کی ڈالیاں ساتھ تو لگی ہوتی ہیں کچھ، پر سوکھی ہوئی، مرجھائی ہوئی، جلی ہوئی بہت ساری، اور ان پہ وہ خود بھی برانچز جو ہیں سوکھی نظر آتی اور میں پھل کیا لگا یہ تو دور کی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اس طرح بہت سارے درختوں کو دیکھا ہوگا، اور میں نے تو دیکھا ہے کہ ایسے درخت ہیں جن کے ساتھ ڈالیاں تو لگی ہیں پر کیا ہیں وہ سوکھی ہوئی، تو ساتھ ہوں اور وہ درخت پھل نہ لائیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سطحی طور پر وہ ڈالیاں ساتھ تو نظر آتی ہیں پر ڈیپلی طور پر وہ درخت کے ساتھ اندر جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں۔ جیسے ایک بجلی کی وائر ہے، اس میں اگر وہ وائر اندر سے بریک ہو تو ہم تار تو پلگ تو لگاتے ہیں پر آگے کرنٹ جو ہے وہ آؤٹ پٹ دیتا ہی نہیں ہے، اس کی سپلائی جاری نہیں ہوتی، تو ہم پریشان ہوا کیا ہے؟ پھر ہم چیک کرواتے ہیں تو کیا ہے جی، جو چیک کرنے والا کہتے ہیں آپ کی تار کیا ہے؟ بریک ہوئی ہے۔
تو ایسے بہت سارے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں سطحی طور پر مسیح کے ساتھ، خدا کے ساتھ نعرے اور ہاللیلویا اور پریز دی لارڈ تو کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے چرچز تو جاتے ہیں پر سطحی طور پر اندر سے خدا کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں، مسیح کے ساتھ وہ ڈیپلی طور پر کوئی جڑے ہوئے نہیں ہوتے، انہوں نے کوئی نہ توبہ کی ہوتی ہے، نہ پانی کا بپتسمہ لیا ہوتا ہے، نہ روحانی زندگی وہ گزارتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ساتھ تو جڑے ہوئے ہوتے ہیں پر کیا ہے، سطحی طور پر ایسے نظر آتا کہ یہ بہت چرچ گوئنگ ہے پر کیا ہے، سطحی طور پر۔ مسیح نے بھی ایسے لوگوں سے کہا کہ تم میرے پیچھے آتے ہو روٹیاں کھانے اور معجزے دیکھنے کے لیے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہمیں نظر آئیں گے جو صرف سطحی طور پر خداوند کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈیپلی طور پر اس کی محبت میں کھوئے ہوئے نظر نہیں آتے، حقیقی پیار اور حقیقی طور پر اس کے شاگرد نہیں نظر آتے۔ اور ہمیں یوحنا کی انجیل کے اگر ہم 6 باب میں دیکھیں تو جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے، بنی یہودیوں سے یہ کلام کیا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور وہ مر گئے، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی، جو کوئی مجھے کھائے گا وہ ہرگز نہ مرے گا۔ تو بائبل مقدس میں اگر آپ دیکھیں اور پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے کہ لوگوں کو یہ کلام ناگوار گزرا اور مسیح کے اپنے شاگرد بھی لکھا ہے بتھیرے الٹے پھر گئے، اور مسیح نے ان 12 کو بھی آفر کی کہ تم بھی چلے جانا چاہتے ہو، اور ان 12 میں سے پطرس نے کہا ہے خدا ہم کس کے پاس، ہمیشہ کی زندگی تو تیرے پاس ہے۔ تو اس میں سے جو دیکھنے کی اور سیکھنے کی باتیں ہیں، جو سطحی طور پر جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو کلام خداوند کا کلام ہے، اگر سخت لے لیں کلام خدا کا جیسا بھی ہو، اس پر ہمیں آمین کرنا چاہیے۔ تو لوگ جو حقیقی محبت خدا سے کرتے ہیں، کلام اگر چپڑ کر پانی پینے کا بھی ہو، تو جو حقیقی طور پر جنگ کے لیے نکلتے ہیں، حقیقی طور پر اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، وہ مڑتے نہیں۔ کلام اگر کوئی بھی ہو، جیسے عام لوگوں کو یہ بات تو نہیں کہ کلام اگر دا یکی کا ہو، کوئی اور ڈرائے پیغام ہو یا کلام نصیحتی پیغام ہو، تو لوگ اس کلام کو پسند نہیں کرتے۔ جو حقیقی طور پر مسیح سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ کلام جیسا بھی ہو وہ اس کے ساتھ اور اس کی گہرائی میں، اس کی محبت میں بڑھتے ہیں۔ تو اسی کو ساتھ ہم دوسرے 12 رسولوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح سے انہوں نے کہا کہ خداوند کس کے پاس جائیں، حالانکہ مسیح نے ان کو آفر دی کہ تم بھی چلے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تو خدا کے لوگوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سطحی طور پر جڑے ہیں یا ڈیپلی طور پر جڑے ہیں۔ جو ڈیپلی طور پر جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بائبل مقدس میں کہ وہ پھل لانے والے ہیں، اور پھل نظر آتا ہے۔ پھل صرف ہیلیلویا کا پھل نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے جی، پھل کے بہت سارے، ٹھیک ہے جی، جیسے سیب کا درخت ہے سیب کا پھل لائے گا، آم کا درخت ہے آم کا پھل لائے گا، ٹھیک ہے جی، انگور کا ہے انگور کا لائے گا، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسا آسمانی درخت کے ساتھ ہم جڑے ہیں، خدا کے ساتھ جڑے ہیں، تو خدا کے پھل ہمارے اندر سے نظر آنے چاہیے۔ حلیمی، فروتنی، انکساری، محبت، میل ملاپ، صلح، ایسے پھل نظر آنے چاہیے۔ تو یہ ہے جو اس کے ساتھ ڈیپلی طور پر جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی کام مشکل سے مشکل ہو وہ مشکل نظر نہیں آتا، وہ مشکل ناممکن میں بدل جاتی ہے۔ تو خدا کے لوگوں، خدا کے پیاروں، یسوع مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ کیا ہے، باغبان، اور تم کیا ہو، ڈالی ہیں۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ تو درخت میں کہیں پر کمی نظر آتی ہے، خدا معاف کرے، درخت کون ہے، یسوع مسیح، اور باغبان کون ہے، خدا باپ ہے۔ نہ باغبان میں کہیں پر کمی ہے اور نہ کہیں پر درخت میں۔ اگر کہیں پر پھل نہ لانے والی کی جو نظر آتی ہے وہ ہم میں ہے، ہم کیا ہوتے ہیں، سطحی طور پر جڑے ہوتے ہیں، کیونکہ پھل جو ڈالی درخت کے ساتھ جڑی ہے وہ پھل ہی لائے گی، اور جس درخت کے ساتھ جڑی ہے وہ ویسے ہی پھل لائے گی۔ اگر انگور کے درخت کے ساتھ انگور والا لائے گی، اگر سیب کے درخت کے ساتھ ہے سیب والا پھل لائے گی، اور اگر ایپل والے کے ساتھ ہے تو
ایپل نہیں لائے گی، تو اگر وہ کسی بھی ایسے درخت کے جیسے اس کا پھل ہے تو وہی پھل لائے گی۔ تو خدا کے لوگوں، یہ ڈالی پھل نہیں لاتی، پھل جس طرح کا بیج ہوتا ہے کلام خدا جو وہ ہے، وہ بیج ہے اور وہی درخت ہے، تو اسی کا جو ہے پھل نظر آنا چاہیے۔ آمین۔ تو یہ ہرگز نہ ہم سوچے کہ خدا کی عبادت ہم کرتے ہیں پھر بھی ہمارے اندر کمیاں کمزوریاں ہیں، خدا کی عبادت ہم کرتے ہیں اور پھر بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں بہت ساری چیزوں کے محتاج ہیں، خدا کی عبادت ہم کرتے ہیں پھر بھی ہم فائنینشلی طور پر اور ہر لحاظ سے کمزور نظر آتے ہیں۔ یہ سوچ ہمارے اندر نہیں ہے۔ انجیل یہ ہے، خدا کا پیغام یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ڈیپلی طور پر جڑا ہوا ہے وہ اسی کا پھل لائے گا جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں بائبل مقدس میں واضح ہے، یسوع مسیح نے کہا ہے کہ انسان اپنے کاموں سے اور درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے انسان کے کام ہے، آپ سمجھ لیں کہ وہ اس درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر برائی کے پھل نظر آتے ہیں تو ہم کس درخت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ شیطان کے ساتھ۔ اگر ہمارے اندر اچھائی کے پھل نظر آتے تو ہم کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ خدا کے ساتھ۔ تو یہ نہ ہم سوچیں کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں پھر بھی ہمارے اندر وہ پھل وہ برکات نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سطحی طور پر جڑے۔ تو ڈیپلی طور پر کیسے جڑے ہم نظر آئیں گے؟ تو میں نے آپ سے ایک مثال دی کہ بجلی کی وائر ہے، کوئی بھی ایسی وائر اندر سے بریک ہوتی ہے اور اوپر سے ٹھیک ہے جی صحیح نظر آتی ہے، تو وہ پاور نہیں دے گی۔ اگر ہم خداوند کے ساتھ صحیح جڑے ہوئے ہیں، ہمارا ٹیلی کمیونیکیشن ٹھیک ہے، تو ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دنیا کے کمیونیکیشن جو ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹیلی کمیونیکیشن دنیا کو جتنا فاسٹ ہے، خدا کا تو اس سے بھی زیادہ فاسٹ ہے۔ خدا نے تو ہر چیز کا مبدا ہے، سرچشمہ ہے، اس کا کمیونیکیشن اس سے بھی زیادہ تیز ہے۔ بائبل مقدس میں ہم ایک مثال نہیں دیکھتے مقدس دانیل کی، جب وہ دعا میں جھکا، فرشتے نے کہا جب سے تو نے دل لگایا تیری سنی گئی۔ تو دعائیں تو مقدسوں کی دعاؤں پر خدا کے کان لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لوگوں، خدا کے پیاروں، ہم ڈیپلی طور پر خداوند کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ نظر آنے چاہیے، سطحی طور پر جڑے ہوئے نہیں۔ جیسے آدم اور حوا، پہلے ہم دیکھیں وہ پہلے خدا کے ساتھ اس کی محبت میں کھوئے ہوئے اور ڈیپلی طور پر اس کے ساتھ جڑے ہوئے اور اس کے آنے کا جو وقت ٹھہرا ہوا تھا انتظار کرتے اور اس سے پیار کرتے، باتیں کرتے۔ اور خدا ایک دن بائبل مقدس میں لکھا کہ شیطان ان کے پاس آیا اور ان کو ورگلایا اور وہ خدا کے منکر ہو گئے، اور ان کے اندر سے وہ جو ہے خدا کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ اوپر سے تو نظر آ رہا ہے پر اندر سے کیا ہے؟ بریک ہوا نظر آتا ہے۔ اور خدا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت میں ان کو ملنے کے لیے آیا ہے، پر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تیری آواز سنی اور ہم ڈرے۔ ہم نے تیری آواز سنی اور ہم ڈرے۔ اور خداوند نے کہا یہ کس نے تم کو بتایا؟ تو بات یہ ہے کہ خدا کے لوگوں، آدم اور حوا کو ہم جب دیکھتے ہیں تو انہوں نے نافرمانی کے بعد اپنے لیے پتوں کی لنگیاں جو ہیں وہ جو سی کر ان کو پہنی، ان کا لباس پہنا، اور انہوں نے اپنے برہنے پن کو تو ڈھانپ لیا، پر کیا ہے اپنے اوپر وہ ہریالی بھی لے آئی، پر خدا کے ساتھ وہ رابطہ، وہ خدا کے ساتھ وہ کمیونیکیشن، خدا کے ساتھ وہ محبت، جو جلال انہوں نے پاکیزگی کا جلال اوڑھا ہوا تھا، اطمینان جو ان کے اندر ٹھہرا ہوا تھا، وہ ختم ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے خدا ان کو آواز دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو درختوں کو پیچھے چھپاتے ہیں۔ تو یہ ہم جب ڈیپلی طور پر جڑے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ بھی نظر آ جاتا ہے، اور جب ہم سطحی طور پر جڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ آدم اور حوا کو جب ڈیپلی طور پر جڑے تھے تو خداوند کا وہ انتظار کرتے، خدا ان سے باتیں کرتا۔ جب ان سے نافرمانی ہوئی تو سطحی طور پر ہو گئے، تو کیا ہوا؟ وہ خداوند کی آواز سنے اور گھبراتے۔ پہلے وہی اس کی آواز کے منتظر رہتے، اس کی آواز سن کر خوش ہوتے اور اس کی آواز کو زندگی سمجھتے۔ اب وہی آواز ان کو خوف والی اور موت والی نظر آتی ہے، اور کہتے ہیں ہم نے تیری آواز سنی اور ہم
ڈرے۔ آؤ خدا کے لوگوں، خدا کی آواز زندگی بخشتی ہے۔ خدا کی آواز اگر کسی کو خوف والی نظر آتی ہے، ڈر والی نظر آتی ہے، تو وہ سمجھ جائے کہ وہ سطحی طور پر جڑا ہوا ہے۔ تو ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جو سطحی طور پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جو ڈیپلی طور پر جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو ہم بات کریں کہ کچھ ایسی مثال لیتے ہیں جو ڈیپلی طور پر اس درخت کے ساتھ، جو انگور کا درخت ہے یا خدا باپ ہے، اس کے ساتھ جو خدا کے لوگ ڈیپلی طور پر جڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھیں۔ اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس میں سے مقدس موسیٰ کی مثال، تو مقدس موسیٰ جب خدا نے اسے بلایا تو ہم اس کی بلاہٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیابان میں اپنے سسر کی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، اور اس نے ایک نظارہ دیکھا، اور حیرت کن منظر یہ تھا کہ ایک جھاڑی ہے، اس میں آگ لگی ہے اور وہ بھسم نہیں ہو رہی، اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہ قریب گیا ہے، اور جب وہ قریب گیا تو اس جھاڑی میں سے آواز آئی، اے موسیٰ، اے موسیٰ، جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک ہے، تو اپنے جوتے اتار۔ تو خداوند خدا اس کو اس جھاڑی میں ملا، اور بائبل مقدس میں استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند جو جھاڑی میں رہتا تھا۔ تو یہ تو الگ بات ہے وہ کیوں اس جھاڑی میں وہ رہا اور اس کو اس جھاڑی میں کیوں نظر آیا۔ تو بات یہ کر رہے ہیں کہ اس نے اس جھاڑی میں خداوند کو دیکھا۔ ایک اور بات، اگر کوئی شخص ایسا اپنے آپ کو بے یارو مددگار، اپنے آپ کو سب سے زیادہ یوں کہہ لیں کہ تنہائی کا شکار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو خالی پن اس کے اندر ہے، تو وہ اپنی زندگی میں خداوند کو قبول کرے، اس کی زندگی میں جلال ہی جلال منعکس ہوگا۔ یہ ایک اور بات ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ خداوند اس جھاڑی میں جب اترا تو وہ جھاڑی جلال سے بھر گئی۔ تو مقدس موسیٰ سے خداوند نے گفتگو کرنا شروع کی، اور موسیٰ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا اور فرعون سے کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اور مقدس موسیٰ نے بہت سارے ہیلے بہانے کیے کہ میں جاؤں گا، وہ میری نہیں سنیں گے، میں تو رک رک کر بولتا ہوں، میری زبان کن ہے۔ خدا نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا؟ اس نے کہا لاٹھی۔ خداوند نے کہا اس کو زمین پر رکھ، اس نے زمین پر رکھ دیا، اور وہ لاٹھی سانپ بن گئی۔ خداوند نے کہا اس کی دم سے پکڑ، اور جب اس نے اس کی دم سے پکڑا وہ سانپ لاٹھی بن گیا۔ خداوند نے کہا جا مصر کو لوٹ جا اور ان سے کہہ فرعون سے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ وہ خدا کے اس پیغام کو خدا کی حضوری میں سے لے کر نکلا۔ تو بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ مقدس موسیٰ اکیلا مصر کو نکلا ہے، اور اکیلا ہی بنی اسرائیل قوم کو جو تقریباً 30 لاکھ لوگ تھے چھڑا لایا۔ آج تو لوگوں کو چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے بڑی بڑی ٹیم چاہیے، بہت سارے لوگ چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیم نہیں ہونی چاہیے، جو ہمارے جو کیا کہنا چاہیے
شریک ہیں، رفیق ہیں، جو دوست ہیں، بھائی ہیں، جو کلیسیاں ہیں، ان کا ساتھ ضروری ہے، پر ڈپینڈ کرنا یہ ضروری نہیں، ڈپینڈ ہمیشہ ہمیں خدا کی ذات پر ہی کرنا چاہیے۔ تو بات کریں کہ مقدس موسیٰ اکیلا ہی بنی اسرائیل قوم کو چھڑانے کے لیے نکلا، خدا کی حضوری میں سے اپنے آپ کو رکھ کر خدا کا کلام وہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں، وہ مصر کو لوٹا، اور لکھا ہے کہ مقدس موسیٰ کے وسیلہ سے خدا کی بڑی قدرت ظاہر ہوئی، خدا کے عجیب نشانات ظاہر ہوئے، اور اس وقت کی جو سپر پاور تھی مصری قوم، مصری حکومت، وہ بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، اور خدا نے بڑی قدرت کے ساتھ موسیٰ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے چھڑا لایا۔ اور اس میں سے میں ریپیٹ پیچھے جاؤں گا، اس سے پہلے بھی مقدس موسیٰ نے جب مصری میں تھا چھڑانے کی کوشش کی، اس وقت جب وہ محلوں میں اس نے پرورش پائی اور اس کو معلوم ہو گیا کہ میں مصری نہیں، میں اسرائیلی ہوں، حکومتی طور پر یا حکومتی کاغذوں میں وہ مصری نظر آتا ہوگا، پر جو مذہبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے وہ اسرائیلی، اس کو معلوم ہوگا کہ میں اسرائیلی ہوں۔ تو خدا کے لوگوں، وہ جو اسرائیل اس کو پتہ چل کہ میں وہ ہوں، تو ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک مصری اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے، تو اس کو اپنے بھائی پر ترس آیا اور اس نے مصری کو مکہ مار کر مار دیا۔ تو اس میں سے سیکھنے کی بات یہ کہ اس نے اپنی قوم کے لیے درد تھا، اپنی قوم کے لیے ایک بوجھ تھا کہ میں اپنی قوم کو بچاؤں گا، چھڑاؤں گا، میرے ساتھ میری ماں دے گی جو فرعون کی بیٹی ہے، جس نے مجھے پالا ہے، اور کوئی دوست احباب میرا ساتھ دیں گا، پر ناکام ہوا اور وہ مصر کو چھوڑ کر نکل گیا۔ تو جب لوٹا، میں نے کہا کہ پہلے بھی اس نے یہ کوشش کی کہ وہ قوم کو بچائے، چھڑائے، پر پہلی کوشش ناکام کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ڈیپلی طور پر جڑا ہوا نہیں تھا۔ ہمیں خدا کے ساتھ ڈیپلی طور پر جڑے ہوئے لوگ ہونا چاہیے، ہمیں خدا کی حضوری میں رہنے والے لوگ ہونا چاہیے، اور جو خدا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر سے خدا کی قدرت، خدا کا جلال، خدا کا مسا وہ جاری ہوتا ہے۔ جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کی ساری معموری سے معمور ہو جاؤ۔ تو جو ڈیپلی طور پر جو انگور کے درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انگور کے درخت کی وہ بلیسنگ، وہ جو انگور کے پھل ہیں، وہ جو انگور کے وٹامنس ہیں، وہ شخص کے اندر نظر آئیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں تو خدا ہی کی برکت، خدا ہی کی قدرت، خدا ہی کا جلال، خدا ہی کی صفات، خدا ہی کے معجزے ہماری زندگیوں سے نظر آئیں گے۔ تو پہلے موسیٰ نے کوشش کی، ناکام ہوا کیونکہ سطحی طور پر تھا۔ جب خدا کی حضور میں ڈیپلی طور پر جڑا ہے، جھاڑی میں خداوند نظر آیا ہے، اور وہ ڈیپلی طور پر خدا کے ساتھ جڑ گیا، اور جب اس نے پھر چھڑانے کی کوشش کی اور کامیاب ہوا، اور خداوند خدا کی بڑی قدرت مقدس موسیٰ کے وسیلہ سے ظاہر ہوئی، اور ایک بڑی قوم کو اکیلا شخص اس ملک مصر کی غلامی سے نکال کر نکل گیا۔ ہیلیلویہ۔ تو خدا کے لوگوں، ہم اس میں سے جو سیکھنے کی بات ہے، ہمیں سطحی طور پر نہیں، ڈیپلی طور پر خدا کے ساتھ جڑے لوگ ہیں، مذہبی اعتبار سے نہیں، نام نہاد مسیح نہیں۔ اگر ہم حقیقی مسیح ہو جائیں تو اس ملک میں بھی ہمارے وسیلہ سے خدا کی برکت نظر آئے، خدا کی قدرت نظر آئے، خدا کا جلال نظر آئے۔ ہم لوگ سطحی طور پر نعرے مارتے، سطحی طور پر ہیلیلویہ کے باتیں کرتے ہیں، اور آدم اور حوا کی طرح ہریالی سطحی طور پر، وقتی طور پر ہمارے اوپر ہے پتوں کی۔ آؤ حقیقی ہریالی، حقیقی برکت، حقیقی فضل سے معمور ہو جائیں، اور فضل تو یہی ہے کہ خدا میں ہر وقت ہم خوش رہیں۔ تو آؤ خدا کے لوگوں، جو ڈیپلی طور پر خدا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس میں سے خدا کی قدرت نظر آتی۔ اور اگر ہم مقدس سمسون کی بات کریں تو خدا کا نذیر تھا، اور خداوند کے ساتھ بہت ڈیپلی طور پر جڑا ہوا تھا، اور خدا کی حضوری اس پر رہتی، پر اسی کے اندر جب دنیا آئی، دنیا کی خواہشیں آئیں،
دلائلہ آئی تو خدا کی حضوری سے وہ سطحی طور پر ہونا شروع ہو گیا. خدا کی حضوری اس پر نہیں ٹھہرتی تھی جس طور پر وہ ٹھہرنی چاہیے. خدا کا روح اس پر نہیں اترتا تھا جس طور سے پہلے اترتا. تو بائبل مقدس میں کہا ہے کہ خدا کی جب وہ ڈیپلی طور پر خدا کے ساتھ رہنے والا تھا, خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوتی تو خدا کی بڑی قدرت, بڑا جلال اس کے وسیلہ سے جاری ہوتا اور اکیلا شخص درجنوں کو سینکڑوں کو وہ مار دیتا. آؤ خدا کے لوگوں, ہم سطحی طور پر نہیں ڈیپلی طور پر جڑے ہوئے. تو اب میں ڈیپلی طور پر کی ایک مثال دے دوں کس طرح ہم جڑے ہوئے لوگ ہوں گے. ڈیپلی طور پر اگر ہم سطحی طور پر ہیں تو ہمیں ڈیپلی طور پر ہونا چاہیے. خداوند کی پاک حضور میں پھر سے ہمیں جھکنا چاہیے. مقدس سمسون کو دیکھ لیں, جب وہ خدا کی حضوری پر سطحی طور پر آ گیا, خدا کی حضوری سے جدا ہو گئی اور وہ بلیسنگ, وہ قدرت, وہ جلال اس کے وسیلہ سے کوئی ظاہر نہیں. پر ایک بات کہ جب اس نے نافرمانی کی اور مدیانیوں کے ہاتھوں وہ پکڑا گیا اور انہوں نے اس کو قید خانے میں ڈال دیا اور جیل میں چلا گیا, وہاں پر اس کو تنہائی مل گئی. اس تنہائی میں ایک اور زبردست ہمیں بات ملتی ہے کہ اس تنہائی میں پھر سے خدا کی حضوری, خدا کی معموری اس کو ملنا شروع ہو گئی. اور ہمیں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈیپلی طور پر خدا کے ساتھ جڑ جائیں, جو سطحی طور پر ہیں, جو اوپر سے نعرے بھی لگاتے ہیں, ان کو چاہیے کہ پھر خدا کے قدموں میں وہ جھکیں, دعا والی زندگی گزاریں. دعا کے بغیر ہم کچھ نہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے, اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ. جو دعا نہیں کرتا روحانی اعتبار سے وہ مردہ ہے. جو دعا کرنے والا ہے وہ جاگا ہوا ہے, اور جو دعا کرنا ہے خدا کی قدرت اس کے وسیلہ سے, یعنی کہ خدا کے لنک میں رہنے والا ہے. جو دعا کرنے والا ہے وہ خدا کے روبرو رہنے والا ہے. جو دعا کرنا ہے, دعا کا مطلب یہ خدا کے ساتھ گفتگو کرنا. جو دعا کرنے والا ہے خدا کے حضور سے, اس کی حضوری سے معمور ہو کر خدمت کرتا ہے, اور وہ خدمت پھلدار اور بابرکت اور قدرت اور جلال والی نظر آتی ہے. آؤ خدا کے لوگوں, سمسون کی بات کریں تو سمسون کو تنہائیاں پھر سے مل گئی اور تنہائیوں میں پھر سے نظارت کے بال بڑھنا شروع ہو گئے, اور خدا کی روح اس پر پھر سے وہ آ اتری. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے جیتے جی جتنے دشمنوں کو نہیں مارا, اس نے مرتے مرتے سے زیادہ مار دیے. تو یہ ہے خدا کی حضوری میں پھر سے ڈیپلی ہو جانا. جو ڈیپلی ہوتے ہیں وہ خدا کی قربت میں آگے بڑھتے ہیں. مقدس موسیٰ کی میں بات کر رہا تھا, آؤ مقدس موسیٰ کی بات دیکھیں. ڈیپلی طور پر کوئی سینے پر خدا بنی اسرائیل قوم کو ملنے کے لیے ہے. ساری قوم اس پہاڑ کے سامنے پہلے تو نکلی نہیں, کیونکہ سطحی طور پر رہنے والے لوگ, آج ہی بہت سارے لوگ ہیں پادری وزٹ کر کے رہ جاتے ہیں. موسیٰ وزٹ کر رہ گئے, آؤ خدا ملنے کے لیے, خیموں میں آؤ خدا ملنے کے لیے. آج بھی ہم خادم لوگوں کو, کلیسیا کو کہتے ہیں کہ آؤ عبادت میں آؤ, آؤ خدا سے پیار کرو, اور تو لوگ نکلتے نہیں. نکلے بھی تو اس طور پر جڑتے نہیں جس طور پر جڑنا چاہیے. نکلنے والے بھی اس طور پر نہیں. تو لکھا ہے کہ وہ کوہ سینا پر کھڑے ہوئے ساری قوم, اور اوپر سے لے کر نیچے تک کوہ سینا ہے لرزش کھانے لگا, اور وہ دھوئیں سے بھر گیا, کرنا کی آواز بلند ہوئی. اور دیکھا کہ موسیٰ اس پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس گہری تاریکی میں گیا جہاں خدا تھا. آؤ جو ڈیپلی طور پر جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ خدا کی قربت کو حاصل کرتے ہیں. جو ڈیپلی طور پر جڑے ہوئے لوگ خدا کی ساری معموری سے معمور ہوتے ہیں. جو ڈیپلی طور پر جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں رہتی. جو ڈیپلی طور پر جڑے ہوئے لوگ ہیں, مسیح نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. جو ڈیپلی طور پر جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, مسیح کا جلال ان کے وسیلہ سے نظر آتا ہے, جاری ہوتا ہے. خدا کی قدرت ان کے وسیلہ سے جاری ہوتی ہے جو ڈیپلی طور پر. تو ڈیپلی طور پر کیسے جڑے ہوں گے؟ دعا کے ذریعے سے, خدا کے قدموں میں جھکنے کے ذریعے سے. آؤ خدا کے لوگوں, اگر ہم خدائی کی خدمت کرتے ہیں اور جس کی خدمت کرتے ہیں اس کے پاس ہی نہ بیٹھیں, اس کی سنیں نہ, تو اس میں تھوڑا ہمیں سیکھنے کی
اور لمحہ فکر کی کیا ہے ضرورت. غور کرنا چاہیے ہمیں ڈیپلی طور پر خدا کے ساتھ کیا ہے جڑے ہوئے لوگ رہنا چاہیے. تو کیسے ہم ہو سکتے ہیں خدا کے ساتھ ڈیپلی طور پر اس کے قدموں میں جھک کر. آمین ہاللیلویا. تو ساری بات کا نچوڑ کیا باتیں ہم نے سیکھی؟ مسیح انگور کے درخت، خدا باپ باغبان ہے اور ہم کیا ہیں برانچز. تو نہ تو خدا میں کہیں پر کمی، نہ کہیں پر مسیح میں. اگر کہیں پر کمی ہے تو وہ ہم ہی ہیں. اس کمی کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ خدا کے قدموں میں جھک کر. آمین. بہت سارے ایسے واقعات ہیں، میں ٹائم نہیں کہ میں بتا سکوں. خدا کے حضور دوبارہ سے یو ٹرن لے کر اس کے قدموں میں آنا، اس کے چہرے کے منتظر ہونا، اس کے چہرے کے طالب ہونا. آمین. تو خدا کے لوگوں آؤ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ برکات، وہ صفات، وہ جلال، وہ قدرت جو وہ مسیح میں ہے وہ ہمارے وسیلہ سے ظاہر ہو، تو ہمیں اس کے ساتھ ڈیپلی طور پر جڑنا ہے، سطحی طور پر نہیں. آمین ہاللیلویا. آئیں سب لوگ جھک کر دعا کریں. خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے لوگ تیری پاک حضور میں جھکے ہیں، اور یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا کرتا ہوں جتنے تیرے لوگ تیری آواز سن رہے ہیں، یہی دعا ہے وہ تجھ سے ڈیپلی طور پر پیار کریں یسوع مسیح کے نام سے، اور جو ڈیپلی طور پر ہیں وہ اور تجھ میں گہرے ہوتے چلے جائیں، اور حضوری اور میموری چاہتے ہیں. اور میں تیرا خادم ہوں تو تیری برکت کی دعا مانگتا ہوں. اور اگر بیمار اور کمزور ہیں، یسوع مسیح کے نام سے ساری بیماری کمزوری جاتی رہے. اور خدا میں تیرا خادم ہوتے گواہی ٹیلی ویژن پر تیری برکت کی دعا مانگتا ہوں. اور خدا اس ساری ٹیم پر تیری برکت چاہتا ہوں. یسوع نام سے اس کے آنر پر تیری برکت چاہتے ہیں. اے خداوند شکر کرتے ہیں اس خدا حضوری کے لیے، موجودگی کے لیے، کلام کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں سے کیا ہے. تیری پرستش کرتے ہیں، یسوع نام سے دعا مانگتے ہیں. آمین آمین ہاللیلویا.